اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اولاد کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے جن کی اولاد نیک ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جن کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیں اور جوا کھیلنا شروع کر دیں، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا ولد صالح، نیک اولاد پیچھے چھوڑ جائے گا، اولاد دنیا کے اندر نیکیاں کرے گی، ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو نمبر 1 فرمایا ولد صالح۔ پھر نمبر 2 بتلایا کہ صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے کوئی مسجد بنا جاتا ہے، مدرسہ بنا جاتا ہے، کوئی سرائے بنا جاتا ہے، رفع عامہ کا کام کر جاتا ہے۔ اب مسجد میں وہ نماز تو نہیں پڑھا، لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اہتمام کر دیا گیا ہے وہ نماز پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کسی کو قرآن حفظ کروا گیا ہے، قرآن پاک پڑھا گیا ہے، کسی کو نماز یاد کروا گیا ہے، کسی کو غسل کا طریقہ بتلا گیا، وضو کا طریقہ بتلا گیا ہے۔ اب خود تو نماز نہیں پڑھا، وہ نماز پڑھنے والے، وہ قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر قرآن پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ جہاں پر ہماری رہائش ہے، ہمارے بالکل قریبی درس بڑے میاں حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف وڈا میاں سرکار، وڈے میاں، ایک بزرگ اہل نظر، انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے روزانہ بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمان لگے ان کے شاگردوں میں حافظ قرآن بڑے ہیں، وہ حافظ قرآن جو چھوڑ گئے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھا رہے ہیں، ان کے آگے شاگرد پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا جتنا ان سب کو ثواب مل رہا ہے اتنا ان کو روزانہ ملتا رہتا ہے۔ اور میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا سا قول، بڑا مختصر و جامع، آپ فرماتے خوش قسمت ہے وہ بندہ، کیا ہے؟ کون؟ فرمایا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ خود تو مر گیا ہے لیکن کام ایسے کر گیا ہے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو جوئے کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو شراب کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو زنا کی طرف لگا گیا ہے، مرنے سے پہلے کسی کو بدکاری کی طرف لگا گیا ہے۔ اب خود تو گناہ نہیں کر رہا، مر گیا ہے، لیکن گناہ کرنے والے جو زمین پر چھوڑ گیا ہے وہ زمین پر گناہ کریں گے، عذاب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور میں بدبخت ہے وہ خود بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ اس لیے اولاد کا نیک ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ بندہ ہر نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے نماز پر قائم رکھنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا کے رکھ۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے۔ اور آگے جو بڑی پیاری آیت ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہنے لگا ہوں،
اگر میری بات غلط ہو تو آپ میری اصلاح کرو، میں برا نہیں مناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا۔ میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور پانچوں نمازوں 5 وقت حاضر ہو کر بار بار تکرار کرے گا۔ میں تو ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر جو بندہ سب سے بڑا کنجوس ہے، کون ہے جی؟ اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنا۔